متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رواہ ابن ماجہ عن ابن مسعود وجابر رضی اللہ عنہما ولم یذکر اتقوا الحدیث عنی الا ما علمت۔ ہمارا صبح کا جو درس ہے وہ درس حدیث ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننا اور آپ کے جو پیغامات ہیں اور آپ کے جو فرمودات ہیں وہ لوگوں تک پہنچانا، اور پھر جو حدیث پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے، اس کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علم دین پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، علم دین کی طلب میں نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تدعو اجنحتہم، علماء، طلباء، علم دین پڑھنے والے، علم دین کے لیے سفر کرنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے جب تک واپس نہیں لوٹتا وہ فی سبیل اللہ راستے میں یعنی جہاد پر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جہاد میں بڑی مشقت ہے، جان ہتھیلی پر لے کر کے بندہ میدان میں اترا ہوا ہوتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو میرے ارشادات کو سیکھنے کے لیے، میری سنتوں کو سیکھنے کے لیے، علم دین کو سیکھنے کے لیے، علم شریعت کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں پلٹتا وہ راستہ جہاد اور طریق جہاد اور فی سبیل اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ احادیث بیان کرنے کے، سننے کے بڑی فضیلتیں ہیں، بیان کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ فضیلت جو ہے، فضیلت حدیث کو بیان کرنے کو، شریعت کے بیان کرنے کی اتنی فری ہے، بڑے مزے ہیں جی۔ ہوٹلوں پر بیٹھے گا بندہ، جو بھی حدیث پر بیان ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی ہوٹل پر بیٹھے عام لوگوں کو آنکھ کی سرجری پر، آنکھ کے آپریشن پر بحث کرتے ہوئے پوچھا؟ دیکھا آپ نے؟ اچھا بھائی، بندے کے بیماری کے بارے میں بحث کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کہ یہ بیٹھا ہوا ہو اور ڈاکٹروں کے نسخوں پر بات کر رہا ہو؟ نہیں کر رہا جی۔ آپ پوچھیں گے حضرت کیا بات ہے، آپ تو بہت بولتے ہیں، آپ ڈاکٹروں کے نسخے پر بات نہیں کرتے، آپریشن پر بات نہیں کرتے، کسی کی اسپیشلسٹی پر آپ جو ہے نا بات نہیں کرتے۔ وہ کہے گا حضرت میں نے وہ پڑھا نہیں ہے نا، وہ میں نے نہیں پڑھا۔ زبردست بات ہے بھائی، جس علم کو آپ نے نہیں پڑھا، جس فن کو آپ نے نہیں پڑھا، جن کتب کو آپ نے نہیں پڑھا، جن چیزوں کو آپ نے نہیں پڑھا، عقل آپ کی بھی مانتی ہے کہ مجھے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی ایک دین ہی قریب یتیم ہے، دین ہی لاوارث ہے۔ جو ہوٹلوں پر بیٹھے، جس نے کبھی قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن وہ بات کر رہا ہے حدیث پر، قرآن غلط پڑھتا ہے لیکن وہ بات کرتا ہے نبی کے فرمان پر، وہ قرآن غلط پڑھتا ہے اور بات کرتا ہے ترجمہ قرآن کی، یتیم ہے علم، لاوارث ہے علم۔ آپ سوچیں، آپ سوچیں اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
اسی وجہ سے آپ نے جہاں یہ فضیلتیں بیان فرمائی اپنے ارشادات کی احتیاط بھی فرمایا. سنیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الحدیث عنی. اوے ہر جگہ بیٹھ کر کے میری حدیث بیان شروع نہیں کرنا. اتقوا الحدیث عنی، میری حدیث بیان کرتے ہوئے محتاط رہنا. الا ما علمتم، اگر تم نے پڑھا ہے تو بیان کرنا، سیکھا ہے تو بیان کرنا. مجھے بتاؤ 10 بندے میں باہر کھڑے کر دیتا ہوں جو کبھی ادارے میں گئے نہیں ہیں، کبھی انہوں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. اچھا یار ایک بات بتائیں، میں جو ہے مولوی ہوں نا، میں نے انگلش نہیں پڑھی. جب انگلش پڑھی نہیں ہے نا تو انگلش میں گھستا بھی تو نہیں ہونا. کیوں نہیں گھستا ہوں بھائی؟ پڑھی نہیں ہے نا جی. اتنا بڑا عالم، وہ علم کی، قرآن و حدیث کی ہر فن کو جاننے والا بندہ انگلش نہیں بول رہا جی. کیوں پڑھا نہیں، یا پریکٹس نہیں ہے، یا تجربہ نہیں ہے. تو میرے بھائی آخر دین ہی لاوارث ہے. جس کا منہ اٹھتا ہے، منہ اٹھائے دینا مطلب حدیث پر بات شروع کر دیتا ہے، قرآن پر بات شروع کر دیتا ہے. اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، جب تک تم حدیث کے بارے میں جانو نہیں، حدیث کے بارے میں معلومات نہ رکھو، حدیث کے بارے میں تمہیں صحیح نالج نہ ہو، اس وقت تک آپ حضور فرماتے ہیں میری طرف بات منسوب مت کرنا. فمن کذب علی، میں نے کہا نہیں ہے. حضرت باہر کھڑے کہہ رہے ہیں حدیث پاک میں آ گیا. نبی نے کہا نہیں ہے، یہ باہر چوراہے پر کھڑا کہہ رہے ہیں حدیث پاک میں آ گیا ہے. حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، بات میری نہیں تھی، منسوب میری طرف کر دی، حدیث میری نہیں تھی، حدیث کہہ کر کے بیان کی اور میری حدیث نہیں تھی، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. ہر بندے کو دیکھو جی جب حدیث پاک میں، تو کیا جانتے ہیں حدیث کے بارے میں یار؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ. آپ یوں نہیں بیان کر سکتے، میں مولوی ہوں، میں بھی یوں بیان کر سکتا. حضور نے فرمایا جب تک مجھے پتہ نہ ہو میں نہیں کر سکتا میرے بھائی. ہاں اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو پھر علماء نے اس کا حل کہا. فرمایا کہ ایک لفظ تمہیں ملے ہیں لیکن تمہیں یقین نہیں آ رہا یہ حدیث ہے، اور کوئی اتھنٹک معلومات تمہارے پاس نہیں ہے، اتھنٹک نالج تمہارے پاس نہیں ہے، تو اتنا کہہ سکتے ہیں او کما قال، یا تو یہ حدیث ہے یا نبی کی طرف منسوب ہے، باقی اللہ بہتر ہے. میں نہیں بیان کر سکتا ہوں بھائی، میرا فن ہے یہ، میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. جس نے کبھی یار عربی سے تو اتنی نابلد ہے کہ بسم اللہ کا ترجمہ پوچھا جائے نہیں آتا، نماز پڑھنے نماز کا ترجمہ پوچھا جائے نہیں آیا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم کا ترجمہ پوچھا جائے نہ جائے، بیٹھ کر کے بات کرتے حدیث کے اوپر. لاوارث ہے علم، یتیم ہے علم. جس کو تجربے کرنے ہیں وہ علم دین پر بحث کرے گا. میڈیا کے اوپر سارے شیطان اور شریر بیٹھے ہوئے انٹو شنٹو ہانکتے رہتے ہیں، اور ہم بھی بڑے نہیں جی حضرت ہم نے سنا، تو نے جس سے سنا ہے اس کو تو خود نہیں پتا تھا حدیث کسے کہتے ہیں. ہم نے سنا، تو نے کیا سنا ہے؟ تو میرے بھائی حدیث جب تک اتھنٹک معلومات نہ ہونا حدیث بیان نہیں کر سکتے آپ. یہ سیدھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے درس کو قبول فرمائے. السلام علیکم.